الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی سورة التوبہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ: اے اہل اسلام، اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے۔ سورہ توبہ کئی خطبات پر مشتمل ہے اور ان خطبات کے تجزیے کے لحاظ سے یہ قرآن کی مشکل ترین صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، اور جب قوم پر میسج پورا پہنچ گیا اور اتمام حجت ہو گیا تو جو لوگ نہ مانے ان کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا اور مکمل طور پر ہلاک کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم یعنی بنو اسماعیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن تک تمام انسانوں کی طرف بھی بھیجا گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا، ایک بعثت خصوصی اور دوسری بعثت عمومی۔ بعثت خصوصی بنی اسماعیل کی طرف اور بعثت عمومی تمام انسانیت کی طرف۔ تو بعثت خصوصی یعنی بنو اسماعیل کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے بنفس نفیس خود پیغام پہنچا دیا اور وہ نہ مانے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدیم قانون کے تحت قریش کو اور بنی اسماعیل کو جو لوگ نہ مانے ان کو ایذاب استیصال ملنا تھا، جس کی پہلی قسط غزوہ بدر میں ملی اور دوسری قسط 9 ہجری میں ملی، جس کا ذکر سورہ توبہ کے آغاز میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس سورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حصہ اول جو کہ سورت کے پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت خصوصی کے تکمیلی مرحلے سے ہے، اور یہ 2 خطبات پر مشتمل نظر آتا ہے۔ پہلا خطبہ دوسرے اور تیسرے رکوع پر مشتمل ہے، اور یہ فتح مکہ 8 ہجری سے پہلے نازل ہوا۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے نکلنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک نہایت نازک معاملہ تھا، کیونکہ مسلمان جو ہے مکے کے اوپر چڑھائی کرنے جا رہے تھے، جہاں پر ان کے قریبی رشتہ دار اور خاندان والے بھی موجود تھے، اور بہت سارے مسلمان جو ہجرت نہیں کر پائے تھے وہ بھی تھے۔ دوسرا خطبہ پہلے 4 اور 5ویں رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ ذوالقعدہ 9 ہجری کے بعد نازل ہوا۔ ایک نہایت اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دوسرے خطبے کی اہم ترین 6 آیات کو مقدم کر کے سورہ کے آغاز میں لایا گیا ہے، جو کہ حضرت علی نے قریش کو بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حج کے موقع پر سنائیں۔ یہ قافلہ ذوالقعدہ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حج کے لیے نکلا تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں تھے۔ ان ابتدائی آیات کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ ہر قسم کے معاہدے سے اعلان برات کیا گیا ہے، اور ان کو محض 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے۔ اگر چاہیں تو ایمان لائیں، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر چاہیں تو پھر جزیرہ نما عرب چھوڑ کے بھاگنے کی بھی ایک آپشن اس کے اندر جو ہے موجود ہے۔ یہ قرآن کی سخت ترین آیات ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور یہ بھی وجہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کی آیت نہیں ہے۔ ان آیات میں دیے گئے احکامات دراصل اس عذاب استیصال کے قائم مقام ہیں جو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور اولاد فرعون پر آیا تھا۔ اس سورت کا دوسرا حصہ 6 رکوع سے لے کر آخر تک 11 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی سے ہے، اس لیے کہ اس حصے کا مرکزی موضوع غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک تمہید تھی اقامت دین کے حوالے سے کی جانے والی اس جدوجہد کو، جس کا آغاز مستقبل قریب میں جزیرہ نما عرب سے باہر بین الاقوامی سطح پر ہونے والا تھا۔ اس حصے کی کچھ آیات وہ ہیں جو تبوک کی تیاری کے لیے، کچھ آیات وہ ہیں جو تبوک جاتے ہوئے دوران سفر، چند آیات تبوک کے قیام کے دوران، اور کچھ واپسی میں اور کچھ واپسی کے بعد مدینے میں نازل ہوئیں۔ اگر یہ تجزیہ سمجھا جائے تو انشاءاللہ اس سورت کو سمجھنا آسان ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔